ہے میرے بزرگ تشریف فرما ہے کہ مسجد ہے اور علی منبر پہ ہے، علی کا خطبہ جاری ہے یا خطبے کے دوران علی نے ایک مرتبہ جناب قمبر کی طرف نظر کی اور جناب قمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قمبر گھر جائیں اور دہلیز عصمت سے ہم نے کچھ سامان رکھا ہے وہاں سے لے آئیں۔ جناب قمبر جلدی سے دہلیز عصمت پہ پہنچے، جناب قمبر نے دکل باب دیا، اندر سے جناب فضہ تشریف لائی۔ جناب فضہ کا آنا تھا، جناب قمبر کی طرف دیکھ کے جناب فضہ نے کہا، جی قمبر بھائی، کہا علی نے بھیجا ہے، جو سامان رکھایا تھا وہ دے دیں، جو سامان رکھوایا تھا وہ دے دیں۔ ایک مرتبہ جناب فضہ اندر گئی، ابھی جناب فضہ کا اندر جانا تھا، جناب قمبر دہلیز پہ ہیں، یا جناب قمبر کہتے مجھے محسوس ہوا کہ وقت کی نبضیں رک گئی یا حالات بدلنا شروع ہوئے، تغیرات تبدیل ہونے لگے۔ جناب قمبر کہتے کافی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے میں عرش بری پہ کھڑا ہوں۔ قمبر کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے یا انوار ہی انوار زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ جناب قمبر کہتے ہیں اسی اسنا میں دہلیز عصمت کا دروازہ کھلا، اندر سے وہ آئی جو ولایت سے کامل تھی، جو ولایت کو مکمل طریقے سے جانتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب قمبر کہتے ہیں جناب فضہ کے چہرے کے تاثر ایسے تھے، میں نے کہا لگتا ہے آج پھر محمد آ گئے، آج پھر محمد آ گئے۔ جناب فضہ کی طرف دیکھ کے جناب قمبر کا یہ لفظ کہنا تھا کہ جناب قمبر سے جناب فضہ نے کہا، قمبر بھائی، جناب قمبر نے پوچھا فضہ بہن خیر ہے؟ کہا بس مسجد میں جائیں اور علی سے کہیں وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ علی جناب قمبر جلدی سے مسجد میں آئے، جناب قمبر کھڑے تھے، یا بدن پہ کپ کپی تھی، بدن پہ کپ کپی تھی، ایک پاؤں اٹھاتے تھے دوسرا رکھتے تھے، دوسرا اٹھاتے تھے پہلا رکھتے تھے۔ اسی اسنا میں علی نے قمبر کی بے چینی کو دیکھا یا دیکھ کے کہا، قمبر وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ قبلہ جب کہا نا وہ آ گیا، اب جلدی سے علی منبر سے اترے، علی منبر سے اتنی جلدی میں اترے کہ علی نے قدموں میں نالائن نہ پہنی، علی کی آواز زمین سے خط کرتے جا رہی تھی۔ یا ایک مرتبہ علی کا گلی میں آنا تھا یا سامنے سے امام مجتبیٰ جلدی سے آئی تھی، یا اپنے بابا کی طرف دیکھ کے کہا ہے بابا وہ آ گیا، بابا وہ آ گیا۔ آپ نے وہ آ گیا پہ توجہ رکھنی ہے، بابا وہ آ گیا۔ علی اور امام مجتبیٰ دہلیز میں داخل ہوئے، شاہ حسین مولا ہر ولا کرتے ہوئے آئے۔ ہر ولا کسے بولتے ہیں؟ جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اس کی جو سانس پھولتی ہے اسے ہر ولا کہتے ہیں۔ یا سلطان کربلا ہر ولا کرتے ہوئے، ہر ولا کرتے ہوئے علی کے قریب آئے، اور حسین کا ہر ولا کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ سلطان کربلا کہہ رہے تھے وفا کا کعبہ ہے عباس، آؤ ہم حج کرتے ہیں۔ وفا کا کعبہ ہے عباس، سارے اکٹھے، ہر کسی نے عباس کو کہا۔ کوئی کہہ رہا تھا بابے کی صورت ہے، پلنا شروع ہوئی، اور ایک ہی جملے میں بات کو سمیٹ کر دو جملے مصاحب کے کہوں گا کہ اتنا عشق کیا، اتنا عشق کیا سرکار وفا سے کہ سلطان کربلا کا معمول تھا کہ حسین جب بھی فجر کے لیے اپنا دروازہ کھولتے، دروازہ کہتے باپ کو یعنی حسین، اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، انا مدینۃ العلم فعلی بابها۔ حسین جب بھی فجر کے لیے اپنا باب کھولتے، اپنے باب پر اپنے باب کو پاتے، اپنے باب پر اپنے باب کو پاتے۔ عمل کیا کرتے؟ سلطان کربلا آتے، عباس کے ابروؤں
کے درمیان بوسہ دیتے اور عباس کا چہرہ پکڑ کے کہتے میں جب بھی فجر کے وقت تیری زیارت کرتا ہوں میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں، میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں۔ تم بے نیازی کرو تمہارا اپنا مقدر، میں نے نہ داد مانگی ہے نہ اب مانگتا ہوں، بس دعا دینا۔ حسین کہتے میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں، میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں، یعنی سائن جلی، سائن جلی، سائن جلی، یعنی حسین کے عقیدے میں مجسم ناد علی ہے عباس، مجسم ناد عباس۔ بڑے مان تھے آل ابا کو عباس پہ۔ رونا مقدر کی بات ہے، روتا وہی ہے جسے درد ہو، اور مرد آسانی سے نہیں روتا، اور معرفت والا انسان اللہ جانے یہ رونا کیا ہے کہ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے نا تب روتا ہے، تب روتا ہے انسان، لیکن جیسے ہی صبر آتا ہے پھر سنبھلتا ہے۔ اللہ جانے کیسا درد ہے سید سجاد کو۔ میں نے لفظ کہا کہ جو مولا 40 سال چپ نہیں ہوئے، پانی نہیں خون روئے۔ سرکار یاد رکھنا میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے فضائل اس ہستی کا پڑھا جو شجاعت میں بھی علی ہے اور عبادت میں بھی علی ہے۔ رات ختم ہو جائے اور جس کا سجدہ ختم نہ ہو اسے عباس کہتے۔ بڑا عظیم شہنشاہ ہے، لیکن درد سنا کے بات کو ختم کروں۔ سرکار وفا پہ ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے، بس اتنا کہتا ہوں کہ جب سادات کا قافلہ قید ہو کر کوفہ کی جانب جا رہا تھا نا، تو راستے میں ایک مرتبہ انہوں نے اس قافلے کو روکا۔ جب قافلہ رکا تو قریب آئی حسین کی 4 سال کی بیٹی، قریب آ کے کہتی ہے کہ مجھے اجازت دے، وہ ہے میرے بابا کا سر، میں ذرا بابا سے گفتگو کروں۔ معصومہ کو اجازت ملی، سر کے نیچے آئی۔ عزیزان محترم، جب سر کے نیچے بی بی کا آنا تھا، بی بی نے سر کی جانب دیکھا، ایک مرتبہ کہا بابا جب سے آپ گئے ہیں آپ کی سکینہ سوئی نہیں۔ بابا نیزے سے میرے چہرے کو دیکھے، کیا یہ وہی رخسار ہیں جن پہ آپ بوسے لیا کرتے تھے؟ عزادارو یہ قافلہ چلا، سکینہ رہ گئی۔ اللہ جانے ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا نیزہ رک گیا، نیزہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ 500 سپاہی نے کوشش کی لیکن نیزے جنبش میں نہ آیا۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد کی طرف دیکھ کے کہا، عمر ابن سعد نے کہا سب یہاں کیوں ہے؟ کہا پتہ نہیں، یہ سر نہیں آگے بڑھتا، یہ سر ہلتا نہیں، یہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ اس نے شمر کی طرف دیکھا، شمر نے کہا ابھی بتائے گا، یہ وہاں ہے جہاں سید سجاد تھے، سید کی پشت پہ آ کے اس نے ظلم کیا۔ ایک مرتبہ سید نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ کہا تیرے بابے کا نیزہ نہیں چلتا، تیرے بابا کا
का नेजा नहीं चलता। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने बिन महमल ऊँटों की तरफ देखा, देख के कहा यतीम पूरे हैं। जब कहा ना यतीम पूरे हैं, आलिया ने अभी जवाब न दिया था, एक मर्तबा पैगाम आया, सकीना रह गई, सकीना पीछे रह गई। इनके वक्त का ज़िया था। या हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, कहता मैं देख रहा था एक बेहया घोड़े पे सवार हुआ, हाथ में इसके ताजियाना था, ये इतनी वहशत से सवार हुआ। हमीद कहता मुझसे रहा न गया, इसका घोड़ा आगे मैं पीछे। हमीद कहता मैंने देखा ये टीले से नीचे उतर चुका था, ये वहां आया जहां हुसैन की बेटी थी। इस लईन का हाथ हुसैन की बेटी की जुल्फों में था, या तमाचे मार रहा था। हमीद कहता मैंने कहा सालिम हया कर, ये बच्ची है। या हमीद की तरफ ये बच्ची दौड़ी, बीबी का दौड़ के आना था। कहा हमीद मैं तेरी जन्नत की जामिन हूँ, इसे कह मुझे हाथ ना लगा, मैं फातिमा की बेटी हूँ, मेरे करीब ना आ, मैं सहरा की बेटी हूँ। एक मर्तबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता है इस लईन ने इस बच्ची के गले में रस्सी बांधी, खुद ये घोड़े पे सवार हुआ। ये बच्ची गिरते संभलते काफिले में शामिल हुई। अज़ादारों जब काफिले में शामिल होना था, बीबी दौड़ के वहां आई जहां घोड़े की गर्दन में अब्बास मौला का सर था। सर के नीचे आके कहती है चाचा आंखें खोल, देख तेरी सकीना जख्मी हो गई, चाचा मेरी पेशानी बाबा जी बुलंदतर सलावत। अब आपके सामने दिला ताकि ज़ाकिर अली जनाब कल्बे बाद साहब से गुजारिश करूँगा कि आए ज़िक्र अली मोहम्मद बयान फरमाएं। बाबा जी बुलंदतर सलावत। बुलंद रूद बर्द वाले बाबा दे बुलंद सलावत। मैं इल्तमास करता हूँ जो दोस्त सामने खड़े हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो फशे अज़ां पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं गुजारिश करता हूँ ये साइडों पे जो दोस्त बैठे हैं वो सफ़े अज़ां पे तशरीफ़ ले आएँ। गुजारिश है मेरी ताकि मजलिस का माहौल बनाएं। मुल्तमिस हूँ मैं सब दोस्तों से जो सामने खड़े हैं वो फरसे अज़ां पे तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद सलावत। दरूद पढ़ दो आले मोहम्मद की ज़ात। वक्त बिल्कुल जड़ा है वो इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि किबला साहब ने पढ़ के आगे जाना है। तो मैं बारगाह सैयदा ताहिरा इच दुआ गो हाँ कि मालिक जेड़े मेरे अजीज़ा ने सफ़ बिछाई है, सिलसिला ताज़हुरे सरकारे कायम आले मोहम्मद जारी हो सारे। इस जिक्र दे सदके सारे अनुशादो आबाद रखो। जेड़े बीमार ने उन्होंने सेहत कुली अता फरमाओ। अपने करीम पुत्रां दे सदके जड़ियाँ झोलियाँ खाली ने उन्होंने आबाद फरमाओ। जेड़े परेशान ने उन्होंने परेशानियां दूर फरमाओ। जेड़े इम्तहानां च मुब्तला ने उन्होंने कामयाब काम कर। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सब पता नहीं पुरसा किस तरह पेश करना है, मंगना क्या है। करीमा कायनात जो बेहतर है वो बेहतर है। दुमा कायनात जेड़े मरहूमीन ने उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाओ। सिवाय गमे मजलूम करबला कोई गम न विखाओ। बारहवें करीम दा ज़हूर जल्द फरमाओ। बुलंद रूद पढ़ दो आले मोहम्मद। और सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। बीबी पाक मासूमा तो आबाद रखें, क्योंकि
سانو یہ پتہ ہی نہیں کہ صف دی عظمت کیا ہے. یہ معصومین دی حسرت ہے. سرکار سجاد فرمایا سانو تو کسے رونی نہیں دیتا. سرکار باقر روم فرمایا سانو تو کسے پروسا ہی نہیں دیتا. تو جتھے جتھے میری آواز آ رہی توجہ تسی کرنی. ٹائم بڑا ہی تھوڑا ہے تے تو پتہ ہی ہے کہ میں 50 سال اتھے میں پڑھنے ہو گئے. آن والے نو میں کدی پریشان نہیں کیتا. سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے, یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے, اور جس ہر کو اذانیں نہ جگہ پائیں وہی ہر شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے. شبیر کیا معصومہ دونوں آباد رکھنا, سیدہ دونوں آباد رکھنا. شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے, اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں توجہ کرنا. شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے. درود پڑھ دو علی محمد دیزا. اور سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا. سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا. یہ آبدار سانو نہیں پتا, کہ جڑے کم کر دینا نگینیاں دا انہوں نے پتا. میں ایک جگہ پڑھیا سی کہ بچھو جڑا نا چند دیاں کچھ مخصوص رہتا نے, یہ پتھر تیا کہ جتھے ڈنگ مار دینا وہ پھر ہیرا بن گیا. دوسری جگہ اسے لکھیا کہ کوئلے دی کان چوں بھی ہیرا, پھر ہیرے دیا قسمت. ہن تسی توجہ کرنا. انہوں نے فرمایا جنہوں بندہ چٹ کے مرد ہے وہ ہے جنہوں بچھو ڈنگ مارد ہے چند یا مخصوص رہتا ہے. پھر اگے ہیرے دی انہوں نے قسمہ بیان کی تیا. میرا یہ مقصد نہیں سی تے نہ ہی ساڑھا کوئی ایڈا علم ہوندہ کہ اسی نینا ایک صفحہ پڑھ لیے سر دکھڑ لگ پہندہ. توجہ کرنا. سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا, پتھر کا ہر تراش کے ہیرا بنا دیا. پتھر کا ہر تراش کے ہیرا بنا دیا, اور ہر کے بدن میں جتنا تھا پانی حسین کا, شرمندگی نے اس کو پسینہ بنا دیا. بی بی پاک دونوں آباد رکھن. اور میں قصیدہ شروع کرنا چاہنا, لیکن جڑی توجہ تسی کیتی بیٹھے ہو ایک ربائی میں اور سنا دینے. علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا. علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا, مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا. دونوں آباد سیدہ دونوں آباد رکھیں. علی کا عشق تھا دل میں. استاد افسر عباس صاحب نے یہ تسی یاد رکھا جی ایک نہایت خوبصورت قطع لکھے. سناؤں دا بھی اتھے دل کرنا ہے جتھے بندے بے شک اچھی نہ بولن تے ویکھن تے صحیح رہے ہونا. گاڑ پہ کے پڑھنا ہوتا ہی نہیں. یہ ہمیں کمایا نو جائیں ادھر ویکھی تیری خیر تیری خیر, خوشام دی کدی داد لئی نہیں. ایک میں شعر تو انہوں سنانا چاہنا نہایت خوبصورت کہ کبھی طوفان کبھی موجوں کے سہارے پہنچا. کبھی طوفان کبھی موجوں کے سہارے پہنچا. لوگ قبلہ صاحب تشریف لے آئے, اچھی درود پڑھ دو علیہ محمد.
پڑھ دیں محمد و اہل بیت میں. اجازت جناب قبلہ صاحب تشریف لے آئے کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ کدی میں پریشان پڑھنے والے نوں کیتا نہیں, لیکن تھوڑی جی ہوں 5-7 منٹ دی میں اجازت لینی چاہنا. ٹھیک ہے نا جی, قصیدہ شروع کرنا چاہنا. سب کچھ چھوڑ دیتا کہ علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا. علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا, مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا. مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا. چلا تھا تیز قدم میں نصیریوں کی طرف. چلا تھا تیز قدم میں نصیریوں کی طرف, علی کو سجدے میں دیکھا تو پھر ٹھہر بھی گیا. ایک یا دو شعر دی میں اجازت لے لی ہے, اور اچھی درود پڑھ دیں. عارفین دا جڑا حکم ہے کہ چل دے پھر دے باندھے اٹھ دے کریم دے ظہور دی دعا میں. عارفین فرمایا قلب باس کائنات دعا ایک ہی ہے, وہ ہے کریم دا ظہور. جس سے لے کریم آ گئے پھر منگن دی ضرورت نہیں, کائنات عدل ہوئے گا, ہر کارج عدل داخل ہو جائے گا. سائل پوچھ رہے مولا ہر کارج؟ سائیں فرمایا ہاں. مولا اگر دروازے بند ہوئے, سائیں فرمایا جی داخل ہو جائے گا جی میں گرمی سردی داخل ہو جاتی ہے. شعر اور میں ایک دو توڑی نظر جلدی کرنا چاہنا. حکم جو ہے کہ زمانہ ہوئے, امام زمانہ نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا. زمانہ دلیل ہے, کوئی وارث موجود ہے. بس ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں, چیز درود پڑھ دو علیہ محمد. نقاب اپنے رخ سے معصومتن و آباد رکھن. یزیدیت کا اگرچہ گھنا اندھیرا ہے, بہت قریب مگر مستقل سویرا ہے. اور ظہور حجت قائم کا ہو تو لینے دو, عدو بھی چیخ پڑے گا حسین میرا. تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے. سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا. سپاہی سمجھیں, اس لیے گھر پہ علم ہم نے لگا. اے امام زمیں واسطے پنجتے, اب نقاب اپنے رخ سے ہٹا دیجئے. سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے, رسالت معاب ہونا ہے. عدو دین کو ابھی بے نقاب ہونا ہے, اور علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے, ابھی تو باغ فدق کا حساب. اب نقاب
نہیں ویسے قصیدہ میرا آدھے گھنٹے شروع ہوتا ہے لیکن 5 منٹ میں انہوں ختم کر دیا۔ سرکار علامہ طالب جوہری صاحب انہوں نے فرمایا دین کیا ہے جو رسول دین لے لو، جتوں منع کرن رک جاؤ۔ جنہ نے پہلے منیا مر گئے، شہید مر گئے، پیچھے نماز دا حکم آ گیا۔ جڑے پہلے مر گئے علامہ طالب جوہری صاحب فرمایا انہوں تے نماز واجب نہیں، جڑے نماز دے حکم تو پہلے مر گئے۔ کریم نو منیا نماز پڑھی مر گئے، شہید مر گئے، پیچھے روزے دا حکم آ گیا۔ اور میں جلدی دے نال اختصار کرا، علامہ طالب جوہری صاحب فرمایا جی تینوں علی نہ لیڈی دشمنی سی غدیر تو پہلو مر جاندہ۔ رسول اعظم دے منہ جو سندا نہ علی مننا پیندا، ہن علی سوکھا ہو اوکھا ہو ہن تا علی تینوں مننا ہی پینا ہے۔ جتھے جتھے میری آواز ہن تے طارق جمیل صاحب کہن لگ پے جدوں رسول اعظم کہن ہی مولا ڈے کہنا ہی مولا چاہیدا۔ ہن جتھے جتھے میری آواز جا رہی شعر ملاحظہ اے امام سیدہ دونوں آباد رکھن ہونے کسے ذاکر مولوی نو نہ پوچھی محمد نو کتھے منیے تے کتھے نہ منیے۔ شعر ملاحظہ بارگاہ معصوم اچھ سائل پوچھے شعر میں آخری پڑھنے لگا مولا اجڑیاں سی دعاواں مانگ دیں تو انہوں پتہ ہوں دا صحیح فرمایا تو اڑے جے لفظ نہیں جڑے ہوں دے سو انہوں پتہ ہوں دا۔ کریم فرمایا جڑے ٹورے پھر دیو آپ ٹورے پھر دیو اگر ساڑی نظر کرم تو اڑے نال نہ ہوئے بندے تو انہوں پیر بھی نہ پٹن دیں۔ ہن توجہ کرنا جتھے جتھے میری آواز آ رہی 15 شعبان مالک ہر کسے نو کو وقت دیں کیسی 15 شعبان عریض لکھ کے پانی دی نظر کر دیں دریا دے کنارے نہر دے کنارے زعفران دے نال لکھ کے۔ اور جتھے جتھے میری آواز جا رہی آخری شعر میں پڑھنا چاہتا قصیدہ پیچھے پورا ہے لیکن چونکہ وقت میں اجازت نہیں دے رہا جتھے جتھے میری آواز جا رہی شعر ملاحظہ یہ